اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی ما بعد۔ آج کا میں جو بیان کر رہا ہوں، جو میرے ذہن میں موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ اور اشرف خدا نے جس چیز کو بنایا اس کو اپنی مخلوق کہا ہے۔ قرآن میں خدا فرماتا ہے، اے انسان تمہیں میں نے احسن تقویم بہت سونا بنایا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے۔ اے میرے اللہ، تو نے جو فرمایا ہے کہ سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو خالق اکبر فرماتا ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کچھ کو خیش دی ہے، کچھ کسی کو عقل دی ہے۔ جن کو خیش دی ہے انہیں حیوان کہا جاتا ہے، اور جنہیں صرف عقل دی ہے انہیں فرشتے کہا جاتا ہے۔ فرشتے وہ ہیں جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو گناہ آتا بھی نہیں ہے، وہ ان کے اندر طاقت ہی گناہ نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو چنا ہے صرف عقل دے کر کے وہ صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اور کچھ بھی برائی وغیرہ کر سکتے ہی نہیں۔ اور دوسری جو مخلوق ہے وہ جانور ہیں، جن میں خیش ہے، جو عقل رکھتے نہیں، جن کو نہیں پتہ ہے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اپنا کیا ہے، پرایا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانور کو اگر آپ ایک بکری کو چھوڑ دیں تو اس کو نہیں پتہ ہے کہ یہ جو باغ ہے، جس باغ میں کھا رہی ہوں، یہ ہمارے مالک کا ہے یا کسی اور کا ہے، میرے مالک کے لیے پریشانی بنے گی، وہ جا کے کھا لیتی ہے، اسے کوئی علم نہیں ہے کہ اس لیے کوئی اس بکری کو کچھ نہیں کہتا، سب کچھ مالک کو کہا جاتا ہے کہ تم نے اس کو چھوڑا کیوں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بکری کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے بکری کو کچھ نہیں کہتا۔ اس طرح کو اور جس طرح کے بھی جانور ہیں، مطلب جو کھانے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہے وہ اسی طرح کرتا ہے، خرکا ہے، جو بھی ہے، سب کو کوئی علم وغیرہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات نے انسان کو دو نعمات دی ہیں، عقل بھی دیا ہے اور خیچ بھی دی ہے۔ اور فرماتا ہے خالق کہ اگر تم عقل استعمال کرو گے تو تم فرشتوں سے بھی افضل ہو، اور صرف تم خیش پہ عمل کرو گے تم حیوانوں سے بھی بدتر ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے اولئک الانعام بل ہم اضل۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بدتر ہیں۔ کیوں بدتر ہیں؟ اگر ان کو یہ نہیں حرام و حلال میں تمیز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، ان کے اندر کوئی سوچنے کی تاثیر نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جو چیز دل میں ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں، جس چیز کے دل چاہتا ہے کر لیتے ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ یہاں اپنا ہی ہے یا پرائی ہے، اس میں عزت کو فرق لگے گا نہیں لگے گا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ حیوان ہے بلکہ حیوانوں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ حیوان سمجھتا نہیں ہے، یہ سمجھ کے ایسا کر رہا ہے، تو اس میں سمجھ لو کہ اس کو کچھ یہ حیوانوں سے بڑھ گیا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہی کھوتا جو ہے جس کو خرکا کہا جاتا ہے، اگر آنکھ آگے نہر ہے، آپ پیچھے سے مارتے رہیں تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں یہاں ڈوب جاؤں گا، آگے آ گئے، اس کو مارتے رہو، حالانکہ عقل نہیں رکھتا، سمجھ نہیں رکھتا، اس کو مارتے رہو، آگے نہیں جائے گا، جانتا ہے میں جل جاؤں گا۔ ایک چیز اس میں ہے، کم از کم زہر کو دیکھ لیتا ہے کہ زہری نقصان کو یہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ آئے انسان تو کیسا انسان ہے جو دیکھ رہا ہے کہ آگے دوزخ ہے، اس میں آگ ہے، اس میں پتھر ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، پھر بھی نہیں سوچتا کہ میں ایسا کروں گی تو مجھے اللہ ذلیل کرے گا، میں ایسا کروں گا تو اللہ مجھے رسوا کر دے گا، میں ایسا کروں گا تو اللہ مجھے جلا دے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب ایک جانور سمجھتا ہے کہ نقصان ہے، رک جاتا ہے، ظاہری نقصان کو، دیکھی نقصان کو تو کیسا، یا تو جائے یہ بول کہ اللہ پہ مجھے یقین نہیں ہے، اگر تمہیں اللہ پہ یقین ہے کل سزا دینی ہے پھر ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان غافل ہے، انسان اللہ کے معاملے میں بہت مجرم ہے، وہ نہیں سوچتا کہ میرا نقصان ہے، وہ اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتا، دنیا میں اتنا گھل مل گیا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ حیوانوں سے بڑھ کر برا ہو گیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اولئک الانعام بل ہم اضل، تم حیوان بلکہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے ہو کہ تمہیں کوئی تمیز ڈر وغیرہ نہیں رہا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ انسان ایک ایسا وقت آتا ہے کہ حیوانوں سے بھی بڑھ کر غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں صحیح معنی مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔